लिखी थी कैद किस्मत में तो वतन को याद क्या करना। लिखी थी कैद किस्मत में तो वतन को याद क्या करना। जहाँ रहते हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मलिक हसन परवाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं और हम आपको सऊदी अरब का कदीम हारा यानी बहुत सबसे पुराना हारा, पुरानी कॉलोनी समझ लें कि रात के वक्त क्या मंज़र होता है, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखिए ये किस तरह से पुरानी इमारतें पड़ी हैं यहाँ। नाम है सऊदी अरब का। अरे दोस्तों, ये ठीक है कि कुछ इमारतें नई भी बन चुकी हैं, मगर अभी तक इस हारे में, इस कॉलोनी में पुराना कल्चर बाकी है। और जहाँ हम लोग रहते हैं वो ऐसी जगह है कि अगर ज़ोरदार बारिश आ जाए या बिजली टूटे तो शायद वो इमारतें गिर जाएं, मगर हम वहाँ से भागते हैं। चलें सऊदी अरब चलें, किसी ने 125 ले लिया, किसी ने जनाब वो क्या कहते हैं करोला ले ली, किसी ने कोई बड़ी गाड़ी ले ली और किसी ने जाके कोठियाँ बनवा ली। तो मैंने देखा, तुमने देखा, हम यूं ही भागते भागते जेवर बेचे, भैंस और जानवर बेचे, ज़मीनें बेची, भाग आते हैं। यह है रात के मंज़र जद्दा के। ये बामक्का का एरिया है, हारतुल यमन है, इसे हारतुल कदीम कहते हैं। ये इनका सकाफ़ती हारा है सऊदी अरब का। ये आपको हम रात का मंज़र दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लॉकडाउन खुलता है और 8 बजे रात को बंद हो जाता है। और सॉरी, तारीख़ बताना भूल गया मैं, आज की तारीख़ है 4/6/2020 और अभी टाइम है रात के 10 बज रहे हैं। कल जुमा होगा, आज जुमेरात है। तो ये मंज़र हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए कि 8 बजे के बाद क्या पोजीशन होती है गलियों की और किस तरह से ये गाड़ियाँ, ये गलियाँ, ये कूचे, ये दरख्त चीख चीख के कह रहे होते हैं कि मत आना सऊदी अरब में, वरना इसी तरह तुम भी वीरान हो जाओगे। और ये वीरानी ऐसी होती है जब दिल में बैठ जाती है या दिल को वीरान करती है, तो हमेशा दिल की गलियां इस तरह से वीरान होती हैं। यहाँ तो लाइटें हैं कुछ, मगर दिल में जब अंधेरा होता है तो वहाँ लाइटें जलाने वाला कोई नहीं होता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि सऊदी अरब के ख्वाहिशमंद हजरात, खुदा के लिए कोशिश कीजिए अपने ही मुल्क में रहें, आज़ादी से रहें, मेहनत ज़्यादा करें, मगर परदेश से बच जाएं तो बेहतर है। ये हम आपको कल्चर भी दिखा रहे हैं सऊदी अरब का कि यहाँ की इमारतें किस तरह से, किस डिज़ाइन से बनाई जाती हैं। और आप देख सकते हैं इस यहाँ दुकानें, शटल किस तरह से हैं और कैसे बोर्ड बनते हैं कि यहाँ का निज़ाम देखिए कैसा है। ये इमारतें जो खड़ी हैं बहुत पुरानी इमारतें हैं, इनके डिज़ाइन आज भी वैसे खड़े हैं जैसे कई सदियाँ पहले होते थे। ये गलियाँ हैं वीरान और सब इंसान हैं अपने अपने घरों में परेशान, क्योंकि जब ये लॉकडाउन लगा था तो ऐसी हालत न थी। अल्लाह ताला रहम करे हर मुसलमान पर। और किसी को
بے وطن نہ کرے، کیونکہ بے وطن، وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ بے وطن کوئی کتا بھی نہ ہو۔ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 8 یا 7:30 بجے کے بعد انسان کس طرح سے بند ہو کے رہ جاتا ہے۔ ابھی تو شکر ہے اللہ کا کہ کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، صبح 6 سے رات 8 بجے تک۔ دیکھیے ہم باتیں بھی کر رہے ہیں، آپ کو ساتھ ساتھ یہ کلچر دکھا رہے ہیں، آپ ضرور کلچر پہ بھی توجہ کیجئے۔ پرانی عمارتیں اکثر لوگ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، تو یہ ہم آپ کو پرانی عمارتیں دکھا رہے ہیں، اس کے ڈیزائن دکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے یہاں پرانے ڈیزائن ہوتے تھے سعودی عرب میں۔ ہم ساتھ ساتھ آپ سے گپ شپ بھی کر رہے ہیں۔ ملک حسن پروانہ آفیشیل یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور شیئر بھی کیجئے گا، اور لائک بھی کیجئے گا۔ ہماری ویڈیو پوری ضرور دیکھا کریں، اور ہو سکے تو جناب اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر ہمارا دل کچھ بڑا ہو جائے گا۔ لڑکیاں اگر ایک بار آواز دیں تو 10,000 دفعہ جواب ملتا ہے، اگر کوئی لڑکا 1000 دفعہ آواز دے تو شاید 1 دفعہ جواب ملتا ہے۔ تو ہماری گزارش یہی ہے، آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ یہ کلچر، یہ گلیاں ویران سعودی عرب کی، ہم نے ٹائم بھی آپ کو بتایا 10 بج رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ڈیزائن کیسا ہے۔ آٹھ بجے کے بعد یہاں باہر نکلنا سختی سے منع ہے، مگر ہم نے چھپ چھپا کے یہ ویڈیو ریکارڈ کی، کیونکہ محلے کے اندر پولیس والے کم آتے ہیں، روڈوں پہ گاڑیاں بہت ہوتی ہیں، اور ہم تو ٹھہرے اجنبی، ہماری کیا اوقات ہے یہاں کہ ہم کسی شرطے سے بحث کر سکیں یا سامنا کریں۔ یہ پاکستان تو نہیں دوستو، یہ ہے سعودی عرب، یہ ہے سعودی عرب، یہاں ہائے ظلم ہے، یہاں سب کی زبان بند ہے دوستو۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، سچ بولنا ہے منع، لب کھولنا ہے منع، وہ 2 منہ والی چھری، وہ دنیا ہے سب سے بری۔ تو ابھی مجھے یہی بات یاد آئی کہ یہاں جو بھی بولتا ہے وہ اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے، یہاں کا کچھ قانون ایسا ہے۔ تو ہم تو اجنبی ہیں، ہماری کیا اوقات ان کے سامنے، اور ہم سب سے یہی کہیں گے قانون ہاتھ میں مت لیا کریں، کوشش کیا کریں کہ ٹائم با ٹائم اپنے گھر میں رہیں، اور ان شرطوں سے، حکومت سے ٹکر یا ان کے خلاف ورزی مت کریں، کیونکہ یہاں ہمیں چھڑانے والا کوئی نہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں۔ جس طرح سے چاہیں وہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر ہم کچھ نہیں کسی کا کر سکتے، کیونکہ ہمیں پردیسی، ہم روزگار کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ لاک ڈاؤن سے پہلے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 11 بجے تک یہ گلیاں آباد ہوتی تھی، مگر اب 7:30 پونے 8 بجے کے بعد یہاں پر بلیاں اور ویرانے کا منظر ہوتا ہے، ہر انسان اپنے گھروں میں غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی 6 ماہ میں سعودی عرب میں بہت ہی مہنگائی ہوئی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کی باتیں ہیں، مہنگائی کہ سگریٹ جو ملتی تھی 3.5 ریال کی، ابھی وہ 16 ریال پر ہے۔ یہ میں پاکستان والوں سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی ہے، جی خان صاحب نے مہنگائی بڑھا دی، تو یہ بتا رہا ہوں میں۔ اور جو 2 ریال کی پیپسی تھی وہ 2.5 ریال کی ہو گئی ہے۔
آپ کو سیدھے لفظوں میں بتا دوں کہ جو اگر 80 روپے کی تھی 2 ریال کی، تو وہ ابھی 120 ریال کی ہے، 20 روپے کی ہے۔ دیکھیے ایک دم 20 روپے بڑھے، اور سگریٹ پہ تو اتنا بڑھے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اور بجلی کے یونٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ پہلے جب ہمارا ایک ماہ میں بل آتا تھا 70 سے 80 ریال، 90 ریال یا 100 ریال رکھ لو، ابھی وہاں 250 ریال آتا ہے ایک مہینے کا بجلی کا بل۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں کتنی بڑی ہے مہنگائی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر چینی ہے تقریباً 4 ریال کلو ہے یا 4.5، تو وہ 100 روپے کے نزدیک ہے، تقریباً 100 روپے ہے بلکہ۔ تو آپ خود بتائیں، نہیں 4 ریال کا 120 ریال 25 ریال بنتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے یا سعودی عرب میں؟ تو میں یہی دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، جس حال میں رہو اللہ کا شکر کرو، اور کوشش کرو کہ اپنے وطن میں رہو، اپنے وطن کی مٹی سے کچھ فائدہ اٹھاؤ۔ یہاں کی گلیاں، یہاں کے لوگ، یہاں کا کلچر ہم سے بہت مختلف ہے۔ ہمارے دلوں میں رحم ہے، یہاں شاید کسی کے دل میں رحم ہوگا، ورنہ رحم نام کی چیز نہیں ہے۔ ظلم ہی ظلم ہے، ہر انسان حر ہے، اپنی مرضی والا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔